الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے. مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی طرف توجہ فرمائی. چونچہ اس بارے میں سیرت الخاتم النبیین میں حضرت بشیر احمد صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ مدینہ کے قیام کا سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر تھا. جس جگہ آپ کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی وہ مدینہ کے 2 مسلمان بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی، جو حضرت اسد بن زرارہ کی نگرانی میں رہتے تھے. یہ ایک افتادہ جگہ تھی جس کے ایک حصے میں کہیں کہیں کھجوروں کے درخت تھے اور دوسرے حصے میں کچھ کھنڈرات وغیرہ تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد اور اپنے حجرات کی تعمیر کے لیے پسند فرمایا اور 10 دینار یعنی اس وقت زمانے میں انہوں نے روپوں میں قیمت لگائی تھی، لیکن بہرحال 10 دینار میں یہ زمین خرید لی گئی اور جگہ کو ہموار کر کے اور درختوں کو کاٹ کر مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگتے ہوئے سنگ بنیاد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگتے ہوئے سنگ بنیاد رکھا، اور جیسا کہ قباء کی مسجد میں ہوا تھا صحابہ نے معماروں اور مزدوروں کا کام کیا، جس میں کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شرکت فرماتے تھے. جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ یہ مسجد کے لیے جگہ جو تھی اور حجرات کے لیے جگہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دینار میں خریدی تھی. اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مال سے یہ رقم ادا کی گئی تھی. مسجد کی تعمیر کے بارے میں مزید تفصیلیوں ملتی ہے. تعمیر شروع ہونے کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک اینٹ رکھی. پھر آپ نے حضرت ابوبکر کو بلایا تو انہوں نے آپ کی اینٹ کے ساتھ ایک اینٹ رکھی. پھر حضرت عمر کو بلایا جنہوں نے حضرت ابوبکر کی اینٹ کے ساتھ ایک اینٹ رکھی. پھر حضرت عثمان آئے، انہوں نے حضرت عمر کی اینٹ کے ساتھ ایک اینٹ رکھی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کی تو آپ نے بنیاد میں ایک پتھر رکھا اور حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اپنا پتھر میرے پتھر کے ساتھ رکھو. پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا اپنا پتھر ابوبکر کے پتھر کے ساتھ رکھو. پھر حضرت عثمان سے فرمایا اپنا پتھر عمر کے پتھر کے ساتھ رکھو. محرم 7 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے فاتح و کامران لوٹے تو آپ نے مسجد نبوی کی توسیع اور تعمیر نو کا ارشاد فرمایا. اس طرح بھی آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا. عبید اللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مکانوں کے لیے زمین عطا فرمائی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے گھر کی جگہ مسجد کے پاس مقرر فرمائی. حضرت ابوبکر کی مواخات کے بارے میں روایات ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت خارجہ بن زید کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان عقد مواخات قائم فرمایا۔ حضرت عمر کے ساتھ جو مواخات ہے یہ مکے میں ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ جو مواخات کی روایت ملتی ہے یہ مواخات مکے میں ہوئی تھی، جیسا کہ علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہ مواخات منسوخ فرما دی، سوائے دو مواخات کے۔ وہ دو مواخات قائم رہیں، جن میں سے ایک آپ کے اور حضرت علی کے درمیان تھی اور دوسری حضرت حمزہ اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان تھی۔ مواخات کب ہوئی اس بارے میں تاریخ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ مواخات دو مرتبہ ہوئی، چنانچہ صحیح بخاری کے شارح علامہ قسطلانی بیان کرتے ہیں کہ مواخات دو مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ ہجرت سے قبل مکے میں مسلمانوں کے درمیان ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان اور حضرت حمزہ اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان، حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان اور حضرت علی اور اپنے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین اور انصار کے درمیان حضرت انس بن مالک کے گھر میں مواخات قائم فرمائی۔ ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 صحابہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی، یعنی 50 مہاجرین اور 50 انصار کے درمیان۔ غزوہ بدر اور حضرت ابوبکر، اس بارے میں ذکر ملتا ہے کہ غزوہ بدر رمضان 2 ہجری مطابق مارچ 623 عیسوی میں ہوئی۔ غزوہ بدر کے لیے روانگی سے قبل کے وقت صحابہ کے پاس 70 اونٹ تھے، اس لیے ایک اونٹ 3 آدمیوں کے لیے مقرر کیا اور ہر ایک باری باری سوار ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ بدر کے لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی فرمائی، اس کے ذکر میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کی روک تھام کے لیے مدینہ سے نکلے، جو شام کی طرف سے آ رہا تھا۔ جب مسلمانوں کا قافلہ زعفران کی وادی میں پہنچا، یہ مدینہ کے نواح میں وادی صفرا کے قریب ایک وادی ہے، تو آپ کو قریش کے بارے میں خبر ملی کہ وہ اپنے تجارتی قافلہ کو بچانے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا اور ان کو یہ خبر دی کہ مکے سے ایک لشکر انتہائی تیز رفتاری سے نکل پڑا ہے، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا لشکر کے مقابلے میں تجارتی قافلہ تم کو زیادہ پسند ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، یعنی ایک گروہ نے کہا ہم دشمن کے مقابلے میں تجارتی قافلے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک گروہ نے کہا کہ آپ نے ہم سے جنگ کا ذکر کیوں نہ کیا تاکہ ہم اس کی تیاری کر لیتے، ہم تو تجارتی قافلے کے لیے نکلے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کو تجارتی قافلے کی طرف ہی جانا چاہیے اور آپ دشمن کو چھوڑ دیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا۔ حضرت ابو ایوب بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا سبب بھی یہی واقعہ ہے کہ کما اخرجہ کا ربوں کا میں بیت کا بالحق وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ جیسے تیرے رب نے تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکالا تھا، حالانکہ مومنوں میں سے ایک گروہ اسے یقیناً ناپسند کرتا تھا۔ اس پر حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے اور گفتگو کی، اور بہت عمدہ گفتگو کی۔
پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور گفتگو کی اور بہت عمدہ گفتگو کی۔ پھر حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اسی طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم آپ سے یہ نہ کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بس جا تو اور تیرے رب دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ مل کر، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ مل کر قتال کریں گے جب تک ہمیں جان ہے۔ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں برق الغماد بھی لے کر چلیں تو ہم آپ کے ہمراہ تلواروں سے لڑائی کرتے ہوئے چلتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم وہاں پہنچ جائیں۔ برق الغماد مکے سے 5 رات کی مسافت پر ایک شہر ہے جو سمندر سے متصل ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، وہ اس بات پر چمک اٹھا اور آپ اس بات پر بہت زیادہ مسرور ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظفران سے روانہ ہوئے اور بدر کے قریب پڑاؤ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص سوار ہوا۔ ابن ہشام کے مطابق وہ حضرت ابوبکر تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت ابوبکر کے بجائے حضرت قتادہ بن نعمان تھے یا حضرت معاذ بن جبل تھے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک بوڑھے شخص کے پاس رکے اور اس سے قریش کے متعلق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں دریافت کیا، اور یہ کہ ان کے بارے میں کیا خبر ہے۔ میدان بدر میں جب میدان جمع ہو گئے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صاحبان بنایا گیا تھا۔ اس کی تیاری کے بارے میں لکھا ہے، سعد بن معاذ رئیس اوس کی تجویز سے صحابہ نے میدان کے ایک حصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک صاحبان تیار کر دیا، اور سعد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری صاحبان کے پاس باندھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس صاحبان میں تشریف رکھیں اور ہم اللہ کا نام لے کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور سعد اور بعض دوسرے انصار اس کے گرد پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے اسی صاحبان میں رات بسر کی۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ حضرت ابوبکر صاحبان میں ننگی تلوار سونت کر آپ کے پاس حفاظت کے لیے کھڑے رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر خدا کے حضور گریہ ازاری سے دعائیں کیں، اور لکھا ہے کہ سارے لشکر میں صرف آپ ہی تھے جو رات بھر جاگے، باقی سب لوگ باری باری اپنی نیند سو لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہادری کے بارے میں حضرت علی سے ایک روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، یہ حضرت علی سے مروی ہے کہ انہوں نے صحابہ کے ایک گروہ سے پوچھا کہ مجھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر شخص متعلق بتاؤ۔ حضرت علی نے پوچھا تو لوگوں نے جواب دیا کہ آپ یعنی حضرت علی۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر حضرت ابوبکر ہیں۔ جب بدر کا دن تھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاحبان تیار کیا، پھر ہم نے کہا کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی مشرک نہ پہنچ پائے۔ تو اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ گیا، مگر حضرت ابوبکر تلوار کو سونتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس کھڑے ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مشرک نہیں پہنچے گا مگر پہلے وہ ابوبکر سے مقابلہ کرے گا۔ اس ضمن میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر اور دلیر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جنگ بدر میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک علیحدہ چبوترا بنایا گیا
تو اس وقت سوال پیدا ہوا کہ آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام کس کے سپرد کیا جائے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس انتہائی خطرے کے موقع پر نہایت دلیری کے ساتھ آپ کی حفاظت کا فرض سر انجام دیا۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ بدر کے دن ایک بڑے خیمے میں تھے، کہ اللہم انی انشدک عہدک و وعدک اللہم ان شئت لم توبت بعد اليوم، کہ اے میرے اللہ، میں تجھے تیرے ہی عہد اور تیرے ہی وعدے کی قسم دیتا ہوں، اے میرے رب، اگر تو ہی مسلمانوں کی تباہی چاہتا ہے تو آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ بس کیجیے، آپ نے اپنے رب سے دعا مانگنے میں بہت اصرار کر لیا ہے، اور آپ زرہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ خیمے سے نکلے اور آپ یہ پڑھ رہے تھے، سیوزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وعمر۔ ان قریب یہ سب کے سب شکست کھا جائیں گے اور پیٹھ پھیر دیں گے، اور یہی وہ گھڑی ہے جسے ڈرائے گئے تھے، اور یہ گھڑی نہایت سخت اور نہایت تلخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے مجھ سے بیان کیا کہ بدر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو دیکھا کہ وہ 1000 تھے اور آپ کے صحابہ 319 تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا، پھر آپ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اپنے رب کو بلند آواز سے پکارتے رہے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا توبت فی الارض، یعنی اے اللہ، جو تو نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ مجھے عطا فرما، اے اللہ اگر تو نے مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ قلعے کی طرف منہ کیے، دونوں ہاتھ پھیلائے، آپ مسلسل اپنے رب کو بلند آواز سے پکارتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور آپ کی چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پر ڈال دی، پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے چمٹ گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کی اپنے رب کے حضور الحاظ سے بھری ہوئی دعا آپ کے لیے کافی ہے، وہ آپ سے کیے گئے وعدے ضرور پورے فرمائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اس نے تمہاری التجا کو قبول کر لیا، اس وعدے کے ساتھ کہ میں ضرور 1000 قطار در قطار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ بس اللہ نے ملائکہ کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی۔ حضرت شیر صاحب نے بدر کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے، لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ بھی فرمایا کہ لشکر کفار میں بعض ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے دل کی خوشی سے اس مہم میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ رؤسائے قریش کے دباؤ کی وجہ سے شامل ہو گئے ہیں، ورنہ وہ دل میں ہمارے مخالف نہیں۔ اسی طرح بعض ایسے لوگ بھی ہیں اس لشکر میں شامل جنہوں نے مکے میں ہماری مصیبت کے وقت میں ہم سے شریفانہ سلوک کیا تھا، اور ہمارا فرض ہے کہ ان کے احسان کا بدلہ اتاریں۔ بس اگر کسی ایسے شخص پر کوئی مسلمان غلبہ پائے تو اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے، اور آپ نے خصوصیت کے ساتھ قسم اول میں عباس بن عبد المطلب اور قسم ثانی میں ابو البختری کا نام لیا اور ان کے قتل سے منع فرمایا، مگر حالات نے کچھ ایسی ناگزیر صورت اختیار کی کہ ابو البختری قتل سے نہ بچ سکا، گو اسے مرنے سے قبل اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل سے منع فرمایا ہے۔
یہ صحابہ سے یہ فرمانے کے بعد آپ پھر صاحبان میں جا کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابوبکر بھی ساتھ تھے اور صاحبان کے ارد گرد انصار کی ایک جماعت سعد بن معاذ کی زیر کمان پہرا متعین تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میدان میں سے ایک شور بلند ہوا اور معلوم ہوا کہ قریش کے لشکر نے عام حملہ کر دیا ہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رکت کی حالت میں خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے دعائیں کر رہے تھے اور نہایت اضطراب کی حالت میں فرماتے تھے، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ من اہل الاسلام لا توبت فی الارض۔ اے میرے خدا اپنے وعدوں کو پورا کر، اے میرے مالک اگر مسلمانوں کی یہ جماعت آج اس میدان میں ہلاک ہو گئی تو دنیا میں تجھے پوجنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور اس وقت آپ اس قدر کرب کی حالت میں تھے کہ کبھی آپ سجدے میں گر جاتے اور کبھی کھڑے ہو کر خدا کو پکارتے، اور آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر پڑتی تھی اور حضرت ابوبکر اسے اٹھا کر آپ پر ڈال دیتے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے لڑتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا تو میں آپ کے صاحبان کی طرف بھاگا جاتا، لیکن جب بھی میں گیا میں نے آپ کو سجدے میں گڑ گڑاتے ہوئے پایا، اور میں نے سنا کہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یعنی اے میرے زندہ خدا، اے میرے زندگی بخش آقا۔ حضرت ابوبکر آپ کی اس حالت کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے اور کبھی کبھی بے ساختہ عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا۔ مگر اس سچے مقولہ کے مطابق کہ ہر کے عارف ترساں تر، یعنی ہر کوئی جتنی معرفت رکھتا ہے اتنا ہی وہ ڈرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا اور گریہ گزاری میں مصروف رہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ظہور میں آیا وہ بھی چشم بصیرت رکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کس قدر خوف تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر جبکہ دشمن کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار بہادروں کو لے کر پڑے ہوئے تھے، تائید الہی کے آثار ظاہر تھے، کفار نے اپنے قدم جمانے کے لیے پختہ زمین پر ڈیرے لگائے تھے اور مسلمانوں کے لیے ریت کی جگہ چھوڑی تھی، لیکن خدا نے بارش بھیج کر کفار کے خیمہ گاہ میں کیچڑ ہی کیچڑ کر دیا اور مسلمانوں کی جائے قیام مضبوط ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی تائیدات سماوی ظاہر ہو رہی تھیں، لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کا خوف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کا خوف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایسا غالب تھا کہ سب وعدوں اور نشانات کے باوجود اس کے غنا کو دیکھ کر گھبراتے تھے اور بےتاب ہو کر اس کے حضور دعا فرماتے تھے کہ مسلمانوں کو فتح دے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم جنگ بدر میں ایک گول خیمہ میں تھے اور فرماتے تھے کہ اے میرے خدا، میں تجھے تیرے عہد اور وعدے یاد دلاتا ہوں اور ان کے افاق کا طالب ہوں۔ اے میرے رب، اگر تو ہی مسلمانوں کی تباہی چاہتا ہے تو آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اس پر حضرت ابوبکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس کیجیے، آپ نے تو اپنے رب سے دعا کرنے میں حد کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت زرہ پہنی ہوئی تھی۔ آپ خیمے سے باہر نکل آئے اور فرمایا کہ ابھی ان لشکروں کو شکست ہو جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ یہ وقت ان کے انجام کا وقت ہے، اور یہ وقت ان لوگوں کے لیے نہایت سخت اور کڑوا ہے۔ اللہ اللہ، خوف خدا کا ایسا تھا کہ باوجود وعدوں کے اس کے غنا کا خیال تھا، لیکن یقین بھی ایسا تھا کہ جب حضرت ابوبکر نے عرض کی تو بآواز بلند سنا دیا کہ میں ڈرتا نہیں، بلکہ خدا کی طرف سے مجھے علم ہو چکا ہے کہ دشمن شکست کھا کر ذلیل و خوار ہوگا اور ائمۃ الکفر یہیں مارے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن شریف میں بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں پر فتح پانے کا وعدہ دیا گیا تھا، مگر جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی، جو اسلام کی پہلی لڑائی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا اور دعا کرنا شروع کیا، اور دعا کرتے کرتے یہ الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے کہ اللہم ان اہلکت ہذہ الإصابۃ فلن تعبد فی الارض ابدا، یعنی اے میرے خدا، اگر آج تو نے اس جماعت کو جو صرف 313 آدمی تھے ہلاک کر دیا، تو پھر قیامت تک کوئی تیری بندگی نہیں کرے گا۔ ان الفاظ کو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تو عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اس قدر بے قرار کیوں ہوتے ہیں؟ خدا تعالیٰ نے تو آپ کو پختہ وعدہ دے رکھا ہے کہ میں فتح دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے، مگر اس کی بے نیازی پر میری نظر ہے، یعنی کسی وعدے کا پورا کرنا خدا تعالیٰ پر حق کے واجب نہیں ہے۔ جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبان سے نیچے تشریف لائے اور لوگوں کو قتال پر ابھارا۔ لوگ اپنی صفوں میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود خوب قتال کیا، اور آپ کے پہلو حضرت ابوبکر صدیق قتال کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر کی بے نظیر شجاعت سامنے آئی۔ آپ ہر سرکش کا کافر سے لڑنے کے لیے تیار تھے، اگرچہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس مارکے میں آپ کے بیٹے عبد الرحمن کفار کی جانب سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور عرب میں سب سے بڑے بہادروں میں سے ایک سمجھے جاتے تھے، اور قریش میں تیر اندازی میں سب سے بڑے ماہر تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اپنے والد حضرت ابوبکر سے عرض کیا، بدر کے دن آپ میرے سامنے واضح نشانہ و ہدف پر تھے، لیکن میں آپ سے ہٹ گیا اور آپ کو قتل نہ کیا۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، اگر تو میرے نشانے پر ہوتا تو میں تجھ سے نہ ہٹتا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے کہ مختلف امور پر باتیں شروع ہو گئیں۔ حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے تھے اور جو بعد میں مسلمان ہوئے، بدر یا احد کی جنگ میں کفار کی طرف سے لڑائی میں شریک ہوئے، انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے باتوں باتوں میں کہا کہ ابا جان، اس جنگ میں فلاں جگہ سے آپ گزرے تھے تو اس وقت میں ایک پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا، اور میں اگر چاہتا تو حملہ کر کے آپ کو ہلاک کر سکتا تھا، مگر میں نے کہا اپنے باپ کو کیا مارنا ہے؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، خدا نے تجھے ایمان نصیب کرنا تھا اس لیے تو بچ گیا، ورنہ خدا کی قسم اگر میں تجھے دیکھ لیتا تو ضرور مار ڈالتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق مشورہ اور حضرت ابوبکر کی رائے کیا تھی اس میں، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر کی رائے کے مطابق یہ عمل کیا گیا، اس بارے میں حضرت بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے متعلق مشورہ کیا کہ ان کے متعلق کیا کرنا چاہیے۔ عرب بالعموم قیدیوں کو قتل کر دینے یا مستقل طور پر غلام بنا لینے کا عرب میں بالعموم قیدیوں کو قتل کر دینے یا مستقل طور پر غلام بنا لینے کا دستور تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی، اور پھر ابھی تک اس بارے میں کوئی الہی احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میری رائے میں تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ آخر یہ لوگ اپنے ہی بھائی بند ہیں، اور کیا تعجب کہ کل کو انہی میں سے فدائیان اسلام پیدا ہو جائیں۔ مگر حضرت عمر نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ دین کے معاملے میں رشتہ داری کا کوئی پاس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ لوگ اپنے افعال سے قتل کے مستحق ہو چکے ہیں، بس میری رائے میں ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، بلکہ حکم دیا جائے کہ مسلمان خود اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فطری رحم سے متاثر ہو کر حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند فرمایا اور قتل کے خلاف فیصلہ کیا، اور حکم دیا کہ جو مشرکین اپنے فدیہ وغیرہ ادا کر دیں انہیں چھوڑ دیا جاوے۔
چنانچہ بعد میں اسی کے مطابق الہی حکم نازل ہوا۔ مدینہ میں ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ بیمار ہو گئے۔ اس بارے میں حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر حضرت بلال کو بخار ہو گیا۔ کہتی تھیں میں ان دونوں کے پاس گئی اور پوچھا ابا آپ اپنے تئیں کیسا پاتے ہیں، اور بلال تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ آپ کہتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کو بخار ہوتا تو یہ شعر پڑھتے کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنیٰ من شراک نعلہ۔ ہر شخص جب اپنے گھر والوں میں صبح کو اٹھتا ہے تو اسے سلامتی کی دعائیں دی جاتی ہیں، اور حالت یہ ہے کہ موت اس کی جوتی کے تسمے سے نزدیک تر ہوتی ہے۔ اور حضرت بلال جب ان کا بخار اتر جاتا تو بلند آواز سے رو کر شعر پڑھتے تھے بعض، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں مکے کی ارد گرد کی آبادیوں کا ذکر ہوتا اور اس کو یاد کر رہے ہوتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور سارا احوال آپ سے بیان کیا، یعنی حضرت ابوبکر نے کیا کہا، حضرت بلال کیا کہتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ مدینہ بھی ہمیں ایسا ہی پیارا بنا دے جیسا کہ ہمیں مکہ پیارا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر، اور اس کو صحت بخش مقام بنا، اور ہمارے لیے اس کے سا میں اور مد میں برکت دے، اور اس کے یعنی مد اور سا پیمانے ہیں وزن کے، اور اس کے بخار کو یہاں سے لے جا کر جوفہ کی طرف منتقل کر دے۔ جوفہ مکے سے مدینہ کی جانب 82 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے۔ غزوہ احد کے بارے میں روایات ہیں۔ شوال 3 ہجری بمطابق 624 میں یہ غزوہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہوا۔ 3 ہجری کے آخر پر قریش مکہ اور ان کے حلیف قبیلوں پر مشتمل لشکر کے مدینہ پر چڑھائی کی اطلاع ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے قریش کے حملہ کے بارے میں آگاہ کر کے ان سے مشورہ مانگا کہ آیا مدینہ میں ہی رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے یا باہر نکلا جائے۔ اس بارے میں حضرت بشیر احمد صاحب نے یوں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے قریش کے اس حملے کے متعلق مشورہ مانگا کہ آیا مدینہ میں ہی ٹھہرا جائے یا باہر نکل مقابلہ کیا جائے۔ مشورے سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے حملے اور ان کے خونی ارادوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ آج رات میں نے خواب میں ایک گائے دیکھی ہے، اور نیز میں نے دیکھا کہ میری تلوار کا سر ٹوٹ گیا ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ گائے ذبح کی جا رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ اور مضبوط زرہ کے اندر ڈالا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مینڈا ہے جس کی پیٹھ پر میں سوار ہوں۔ صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کے ذبح ہونے سے تو میں نے یہ سمجھتا ہوں کہ میرے صحابہ میں سے بعض کا شہید ہونا مراد ہے، اور میری تلوار کے کنارے کے ٹوٹنے سے میرے عزیزوں میں سے کسی کی شہادت کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، یا شاید خود مجھے اس مہم میں کوئی تکلیف پہنچے۔ اور زرہ کے اندر ہاتھ ڈالنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حملے کے مقابلے کے لیے ہمارا مدینے کے اندر ٹھہرنا زیادہ مناسب ہے۔ اور مینڈے پر سوار ہونے والی خواب کی آپ نے یہ تعبیر فرمائی کہ اس سے کفار کے لشکر کا سردار یعنی علم بردار مراد ہے، جو انشاءاللہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا کہ موجودہ صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ بعض اکابر صحابہ نے حالات کے اونچ نیچ کو سوچ کر اور شاید کسی قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سے متاثر ہو کر یہ رائے دی کہ مدینہ میں ٹھہر کے مقابلہ کرنا مناسب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے کو پسند فرمایا اور کہا کہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے اس کا مقابلہ کریں۔
لیکن اکثر صحابہ نے اور خصوصاً نوجوانوں نے جو بدر کی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے اور اپنی شہادت سے خدمت دین کا موقع حاصل کرنے کے لیے بے تاب تھے، بڑے اصرار کے ساتھ عرض کیا کہ شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے اس قدر اصرار کے ساتھ اپنی رائے پیش کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش کو دیکھ کر ان کی بات مان لی اور فیصلہ فرمایا کہ ہم کھلے میدان میں نکل کر کفار کا مقابلہ کریں گے۔ اور پھر جمعے کی نماز کے بعد آپ نے مسلمانوں میں عام تحریک فرمائی کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کی غرض سے اس غزوے میں شامل ہو کر ثواب حاصل کریں۔ اس کے بعد آپ اندرون خانہ تشریف لے گئے، جہاں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی مدد سے آپ نے امامہ باندھا اور لباس پہنا اور پھر ہتھیار لگا کر اللہ کا نام لیتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ لیکن اتنے عرصے میں جو یہ نوجوان تھے وہ بعض صحابہ کے کہنے پر ان کو یہ احساس ہوا اپنی غلطی کا، تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب یہ احساس ان کو ہوا تو اکثر ان میں سے پشیمانی کی طرف مائل تھے۔ جب ان لوگوں نے آن رسول اللہ کو ہتھیار لگائے اور دوہری زرہ اور خود وغیرہ پہنے ہوئے دیکھا، تشریف لاتے ہوئے دیکھا، تو ان کی ندامت اور بھی زیادہ ہو گئی، اور انہوں نے قریباً یک زبان ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے آپ کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے پر اصرار کیا۔ آپ جس طرح مناسب خیال فرماتے ہیں اسی طرح کارروائی فرمائیں، انشاءاللہ اسی میں برکت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ ہتھیار لگا کر پھر اسے اتار دے، قبل اس کے خدا کوئی فیصلہ کرے۔ بس اب اللہ کا نام لے کر چلو، اور اگر تم نے صبر سے کام لیا تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے۔ اس موقع پر جن اصحاب نے اس خواہش کا اظہار کیا وہ تلوار ان کو عنایت کی جائے، ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کا ذکر یوں فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا، کون ہے جو اسے لے کر اس کا حق ادا کرے۔ بہت سے صحابہ نے اس فخر کی خواہش میں اپنے ہاتھ پھیلائے، جن میں حضرت عمر اور زبیر، بلکہ روایات کی روح سے حضرت ابوبکر اور حضرت علی بھی شامل تھے، مگر آپ نے اپنا ہاتھ روکے رکھا اور یہی فرماتے گئے، کوئی ہے جو اس کا حق ادا کرے۔ آخر ابو دجانہ انصاری نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے عنایت فرمائیے۔ آپ نے یہ تلوار انہیں دے دی۔ غزوہ احد میں جب کفار نے پلٹ کر حملہ کیا اور مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بھی یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے اعلان اور کچھ لوگوں کے منتشر ہونے جانے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے خود کے درمیان میں سے آپ کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بلند آواز سے پکارا، اے مسلمانوں، خوش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ خاموش رہو۔ جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت حارثہ بن سمہ وغیرہ صحابہ کرام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے صحابہ کی ایک جماعت سے موت پر بیعت لی۔ جب بظاہر مسلمانوں کی پسپائی ہوئی تھی تو ثابت قدم رہے اور اپنی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگے، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ شہید ہو گئے۔ ان بیعت کرنے والے خوش نصیبوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سہل بن حنیف اور حضرت ابو دجانہ شامل تھے۔ غزوہ احد کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے
مرزا بشیر احمد صاحب نے مزید لکھا ہے کہ جو صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے انہوں نے جو جان نثاریاں دکھائیں تاریخ ان کی نظیر لانے سے عاجز ہے۔ یہ لوگ پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد گھومتے تھے اور آپ کی خاطر اپنی جان پر کھیل رہے تھے۔ جو وار بھی پڑتا تھا صحابہ اپنے اوپر لیتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے اور ساتھ ہی دشمن پر بھی وار کرتے جاتے تھے۔ حضرت علی اور زبیر نے بے تحاشا دشمن پر حملے کیے اور ان کی صفوں کو دھکیل دیا۔ ابو طلحہ انصاری نے تیر چلاتے چلاتے 3 کمانیں توڑیں اور دشمن کے تیروں کے مقابل پر سینہ سپر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو اپنی ڈھال سے چھپایا۔ سعد بن وقاص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تیر پکڑاتے جاتے تھے اور سعد یہ تیر دشمن پر بے تحاشا چلاتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے سعد سے فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، برابر تیر چلاتے جاؤ۔ سعد اپنی آخری عمر میں تک آپ کے ان الفاظ کو نہایت فخر کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ ابو دجانہ نے بڑی دیر تک آپ کے جسم کو اپنے جسم سے چھپائے رکھا اور جو تیر یا پتھر آتا تھا اسے اپنے جسم پر لیتے تھے، حتیٰ کہ ان کا بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا، مگر انہوں نے اف تک نہیں کی، تا ایسا نہ ہو کہ ان کے بدن میں حرکت پیدا ہونے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کوئی حصہ ننگا ہو جائے اور آپ کو کوئی تیر آ لگے۔ طلحہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کئی بار اپنے بدن پر لیے اور اسی کوشش میں ان کا ہاتھ چھل ہو کر ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا، مگر یہ چند گنتی کے جانصار اس عظیم سیلاب عظیم کے سامنے کب تک ٹھہر سکتے تھے جو ہر لمحہ مہیب موجوں کی طرح چاروں طرف سے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ دشمن کے ہر حملے کی ہر لہر مسلمانوں کو کہیں کا کہیں بہا کر لے جاتی تھی، مگر جب ذرا زور تھمتا تھا مسلمان بیچارے لڑتے بھیڑتے پھر اپنے محبوب آقا کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ بعض اوقات ایسا خطرناک حملہ ہوتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عملاً اکیلے رہ جاتے تھے۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے ارد گرد صرف 12 آدمی رہ گئے اور ایک وقت ایسا تھا کہ آپ کے ساتھ صرف 2 آدمی رہ گئے۔ ان جانصاروں میں حضرت ابوبکر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن وقاص، ابو دجانہ انصاری، سعد بن معاذ اور طلحہ انصاری کے نام خاص طور پر مذکور ہیں۔ غزوہ احد کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اس وقت کا نقشہ جو حضرت ابوبکر نے کھینچا ہے اس کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر جب یوم احد کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ دن سارے کا سارا طلحہ کا تھا، پھر اس کی تفصیل بتاتے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے لڑ رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا وہ آپ کو بچا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کاش طلحہ ہو، مجھ سے جو موقع رہ گیا سو رہ گیا، اور میں نے دل میں کہا کہ میری قوم میں سے کوئی شخص ہو تو یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے سوچا اس وقت، کہتے ہیں اور میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک شخص تھا جس کو میں نہیں پہچان سکا، حالانکہ میں اس شخص کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھا، اور وہ اتنا تیز چل رہا تھا کہ میں اتنا تیز نہ چل سکتا تھا۔ تو دیکھا کہ وہ شخص ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ کا رباعی دانت یعنی سامنے والے 2 دانتوں اور نکیلے دانت کے درمیان والا دانت ٹوٹ چکا تھا اور چہرہ زخمی تھا۔ آپ کے رخسار مبارک میں خون کی 2 کڑیاں دھس چکی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اپنے ساتھی کی مدد کرو۔ اس سے آپ کی مراد طلحہ تھی اور ان کا خون بہت بہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے یہ کہ مجھے دیکھو فرمایا کہ طلحہ کو جا کے دیکھو۔ ہم نے ان کو رہنے دیا اور میں آگے بڑھا تا خود کی کڑیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے نکال سکوں۔ اس پر حضرت عبیدہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اسے میرے لیے چھوڑ دیں۔ بس میں نے ان کو چھوڑ دیا اور ابو عبیدہ نے ناپسند کیا کہ ان کڑیوں کو ہاتھ سے کھینچ کر نکالیں اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، تو انہوں نے ان کڑیوں کو اپنے منہ سے نکالنے کی کوشش کی اور ایک کڑی کو نکالا تو کڑی کے ساتھ
ان کا اپنا سامنے کا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پھر دوسری کڑی نکالنے کے لیے میں آگے بڑھا کہ میں بھی ایسا ہی کروں جیسا انہوں نے کیا ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں بھی دوسرا دانت نکالنے کی کوشش کرتا ہوں اسی طرح۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے پھر کہا کہ میں آپ کو اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اسے میرے لیے چھوڑ دیں۔ حضرت ابوبکر کو کہا انہوں نے۔ پھر حضرت ابوبکر پیچھے ہٹ گئے تو انہوں نے پھر ویسا ہی کیا جیسا پہلے کیا تھا۔ تو ابو عبیدہ کا سامنے کا دوسرا دانت بھی کڑی کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ پس ابو عبیدہ سامنے کے ٹوٹے ہوئے دانتوں والے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج معالجہ سے فارغ ہو کر طلحہ کے پاس آئے۔ وہ ایک گڑھے میں تھے تو دیکھا کہ ان کے جسم پر نیزے، تلوار اور تیروں کے کم و بیش 70 زخم تھے اور ان کی انگلی بھی کٹی ہوئی تھی۔ تو ہم نے ان کی مرہم پٹی کی۔ حضرت ابو عبیدہ کے علاوہ حضرت عقبہ بن وہب اور حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہ کڑیاں نکالیں، لیکن بہرحال پہلی روایت زیادہ بہتر ہے۔ غزوہ احد کے دن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے تو کفار بھی آپ کے پیچھے آئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ابو سفیان نے 3 بار پکار کر کہا کیا ان لوگوں میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسے جواب دینے سے روک دیا۔ پھر اس نے 3 بار پکار کر پوچھا کیا لوگوں میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے یعنی ابو بکر؟ پھر 3 بار پوچھا کیا ان لوگوں میں ابن خطاب یعنی عمر ہے؟ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور کہنے لگا یہ جو تھے وہ تو مارے گئے۔ یہ سن کر حضرت عمر اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے اور بولے اے اللہ کے دشمن، بخدا تم نے جھوٹ کہا ہے، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، جو بات ناگوار ہے اس میں سے ابھی تیرے لیے بہت کچھ باقی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہو کر بے ہوش ہونے اور اس کے بعد کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا اور صحابہ نے چاروں طرف میدان میں آدمی دوڑا دیے کہ مسلمان پھر اکٹھے ہو جائیں۔ بھاگا ہوا لشکر پھر جمع ہونا شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے گئے۔ جب دامن کوہ میں بچا کچا لشکر کھڑا تھا تو ابو سفیان نے بڑے زور سے آواز دی اور کہا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بات کا جواب نہ دیا تا ایسا نہ ہو دشمن حقیقت حال سے واقف ہو کر حملہ کر دے اور زخمی مسلمان پھر دوبارہ دشمن کے حملے کا شکار ہو جائیں۔ جب اسلامی لشکر سے اس بات کا کوئی جواب نہ ملا تو ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ اس کا خیال درست ہے اور اس نے بڑے زور سے آواز دے کر کہا ہم نے ابو بکر کو بھی مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بھی حکم دیا کہ کوئی جواب نہ دیں۔ پھر ابو سفیان نے آواز دی ہم نے عمر کو بھی مار دیا۔ تب عمر جو بہت جوشیلے آدمی تھے انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہنا چاہا کہ ہم لوگ خدا کے فضل سے زندہ ہیں اور تمہارے مقابلہ کے لیے تیار ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسلمانوں کو تکلیف میں مت ڈالو اور خاموش رہو۔ اب کفار کو یقین ہو گیا کہ اسلام کے بانی کو بھی اور ان کے دائیں بائیں بازو کو بھی ہم نے مار دیا۔ اس پر ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے خوشی سے نعرہ لگایا اولو حبل، اولو حبل، ہمارے معزز بت حبل کی شان بلند ہو کہ اس نے آج اسلام کا خاتمہ کر دیا۔ وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم فرماتے ہیں کہ وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی موت کے اعلان پر، ابو بکر کی موت کے اعلان پر اور عمر کی موت کے اعلان پر خاموشی کی نصیحت فرما رہے تھے تا ایسا نہ ہو کہ زخمی مسلمانوں پر پھر کفار کا لشکر لوٹ کر حملہ کر دے اور مٹھی بھر مسلمان اس کے ہاتھوں شہید ہو جائیں۔ اب جب کہ خدائے واحد کی عزت کا سوال پیدا ہوا اور شرک کا نعرہ میدان میں مارا گیا تو آپ کی روح بےتاب ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جوش سے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ فرمایا کہ کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ و اجل، تم جھوٹ بولتے ہو، حبل کی شان بلند ہوئی ہے، یہ تمہارا جھوٹ ہے تمہارا۔
اللہ وحدہ لا شریک ہی معزز ہے اور اس کی شان والا ہے، اور اس طرح آپ نے اپنے زندہ ہونے کی خبر دشمنوں تک پہنچا دی۔ اس دلیرانہ اور بہادرانہ جواب کا اثر کفار کے لشکر پر اتنا گہرا پڑا کہ باوجود اس کے کہ ان کی امیدیں اس جواب سے خاک میں مل گئیں، اور باوجود اس کے کہ ان کے سامنے مٹھی پر زخمی مسلمان کھڑے ہوئے تھے جن پر حملہ کر کے ان کو مار دینا مادی قوانین کے لحاظ سے بالکل ممکن تھا، دوبارہ حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے، اور جس قدر فتح ان کو نصیب ہوئی تھی اسی کی خوشیاں مناتے ہوئے مکے کو واپس چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آیت الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ صحابہ سے متعلق ہے، کہتی ہیں کہ صحابہ سے متعلق ہے، یعنی جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچے، ان میں جنہوں نے نیک کام کیے اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ حضرت عائشہ نے عروہ سے کہا، اے میرے بھانجے، تیرے آبا زبیر اور حضرت ابوبکر بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ جب جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور مشرکین پلٹ گئے تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ پھر نہ لوٹ آئیں۔ آپ نے فرمایا، ان کا تعاقب کون کرے گا؟ تو ان میں سے 70 آدمیوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ عروہ کہتے تھے ان میں حضرت ابوبکر اور حضرت زبیر بھی تھے۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تعریف فرماتے ہیں، یہ ایک عجیب بات ہے کہ باوجود اس کے کہ قریش کو اس موقع پر مسلمانوں کے خلاف غلبہ حاصل ہوا تھا اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے وہ اگر چاہتے تو اپنی اس فتح سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور مدینے پر حملہ آور ہونے کا راستہ تو بہرحال ان کے لیے کھلا تھا، مگر خدائی تصرف کچھ ایسا ہوا کہ قریش کے دل باوجود اس فتح کے اندر ہی اندر مرعوب تھے، اور انہوں نے اسی غلبے کو غنیمت جانتے ہوئے جو احد کے میدان میں ان کو حاصل ہوا تھا مکے کو جلدی لوٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ مگر بائیں ہمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید احتیاط کے خیال سے فوراً 70 صحابہ کی ایک جماعت جس میں حضرت ابوبکر اور حضرت زبیر بھی شامل تھے تیار کر کے لشکر قریش کے پیچھے روانہ کر دی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ عام المورخین یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی یا بعض روایت مطابق سعد بن وقاص کو ان کے پیچھے بھجوایا اور ان سے فرمایا کہ ان کا پتہ لاؤ کہ لشکر قریش مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت تو نہیں رکھتا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر قریش اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑوں کو خالی چلا رہے ہوں تو سمجھنا کہ وہ مکے کی طرف واپس جا رہے ہیں، مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں تو سمجھنا کہ ان کی نیت بخیر نہیں۔ اور آپ نے ان کو تاکید فرمائی کہ اگر قریش کا لشکر مدینے کا رخ کرے تو فوراً آپ کو اطلاع دی جاوے، اور آپ نے بڑے جوش کی حالت میں فرمایا کہ اگر قریش نے اس وقت مدینے پر حملہ کیا تو خدا کی قسم ہم ان کا مقابلہ کر کے انہیں اس حملے کا مزہ چکھا دیں گے۔ بہرحال یہ جو وفد گیا تھا جلدی یہ خبر لے کر واپس آ گیا کہ قریش کا لشکر مکے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذکر آئندہ بھی چلے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر